علم حاصل کرنا ہے، اور اس علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ پلان بنانا ہے، شیڈیول بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے دن کے روز مرہ کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے اندر ہر روز کا یہ شیڈیول بنانا ہے کہ مجھے کب علم حاصل کرنا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس علم حاصل کرنے کی بات آئی تو پھر وہی گھسے پٹے جملے، پھر وہی ہمارے بہانے ہمارے دماغوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے پلان بناؤ، وقت کا صحیح استعمال کرو، وقت کو ایک پلان کے تحت ایک شیڈیول بناؤ تاکہ آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والی بنے، آپ اللہ کے سب سے پہلے حکم پر عمل کرنے والی بنے۔ میری بہنوں، جب بھی علم حاصل کرنے کی بات آئی تو ہماری بہت ساری مائیں کیا کہتی ہیں معلوم ہے؟ ہماری نوجوان لڑکیاں کیا کہتی ہیں معلوم ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن پڑھنے کا۔ کیا کہتی ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، گھر کے کام اتنے زیادہ ہے کہ ہمارے کو وقت نہیں ملتا۔ میری بہنوں مجھے بتائیے، اگر آپ 12 گھنٹے بھی ایک دن کے اگر لے لے اور آپ کے جو گھر کے کام ہوتے ہیں، آپ کو جو پکانا ہوتا ہے، آپ کو جو برتن دھونا ہوتا ہے، جو کپڑے دھونا ہوتا ہے، گھر کی جو صفائی ہوتی ہے، اس صفائی کو بھی اگر آپ 6 گھنٹے اگر لے لے، 6 گھنٹے تو نہیں ہوتے کام کرنے میں، یقیناً 6 گھنٹے نہیں جاتے۔ صبح سے شام تک کے بھی کام کو اگر 6 گھنٹوں میں اگر لے لیا جائے تو مجھے بتائیے آپ کے پاس کتنا وقت بچتا ہے؟ ابھی 6 گھنٹے اور بچتے ہیں۔ لیکن یہ 6 گھنٹے ہم کس میں گزارتی ہے؟ فون میں ہم گزارتی ہے، ٹی وی میں ہم گزارتی ہے، اور ہم کیا کہتی ہے؟ ہمارے کو وقت نہیں ملتا ہے نا؟ غور کیجئے میری بہنوں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ اگر آپ یقیناً علم حاصل کرنا چاہتی ہے، اللہ کے سب سے پہلے حکم پر عمل کرنا چاہتی ہے، عمل کرنے والیاں بننا چاہتی ہے، تو پھر علم حاصل کرنے کے اصول بھی سیکھ لیجئے، کچھ رولز بھی سیکھ لیجئے تاکہ آپ صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے والیاں بنیں۔ شیخ حسیمن رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے 3 بڑے بہترین اصول پیش کرتے ہیں، 3 بڑے بہترین اصول بیان کرتے ہیں۔ اور میری بہنوں یاد رکھنا، اگر کوئی یہ 3 اصولوں پر بھی اگر علم حاصل کر لے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کبھی علم سے دور رہے گی۔ شیخ حسیمن کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتی ہے، اگر آپ اللہ کے سب سے پہلے حکم پر عمل کرنے والیاں بننا چاہتی ہے تو جو علم آپ حاصل کرتی ہے اس کو ریویژن کیجیے، اس کو دہرائیے۔ جیسے کہ آج ہم نے سنا یا پچھلے درس میں ہم سن رہے ہیں، پہلے درس میں ہم نے سنا کہ ہم مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کریں، یہ دوسرے درس میں ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے۔ ہم نے سنا کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہم نے سن لی تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم کو ریویژن کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو جا کے بولنا ہے، اپنے شوہر کو جا کے بولنا ہے، اپنے بچوں کو جا کے بتانا ہے کہ میں فلاں درس میں گئی تھی اور فلاں درس میں جا کر میں نے یہ علم حاصل کیا۔ علم حاصل کرنے کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتی ہے، اللہ کے سب سے پہلے حکم پر عمل کرنے والی آپ بننا چاہتی ہے، تو جو علم آپ حاصل کر رہی ہے اس کو ریویژن کرو، آپ دہراؤ اس کو، اور جب آپ دہرائیں گی تو یقیناً وہ آپ کے دماغ میں مضبوط ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے بولنے والیاں بنے گی۔ یہ پہلا اصول شیخ حسیمن نے بیان کیا رحمت اللہ علیہ نے۔ دوسرا اصول شیخ حسیمن کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے کے لیے ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ ان چیزوں سے اپنا تعلق رکھے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ ان چیزوں سے اپنا تعلق رکھے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے باورچ کے خاندان میں کیا ہو رہا کی، ہمارے پڑوسی میں کیا ہو رہا کی، ہمارے علاق کو کیا ہوا کی، ہمارے فلاں کو کیا ہوا کی، یہ فکر سب سے زیادہ کس کو رہتی؟ ہما کو رہتی نا۔ آپ کے باورچ کے سسرال میں کیا ہوا، آپ کو اس سے کچھ ملنے والا ہے کیا؟ آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ بتائیے مجھے، بتائیے۔ رات میں پڑوسی کے گھر میں بڑے چیخاں آ رہے تھے، فل آواز آ رہے تھے، کیا ہوا کہ کیا ہے؟ جو بھی گھر میں آئے ان کو پوچھتے نہیں، ان کے گھر میں آوازاں آ رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کئی کو ہوا؟ ہم معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے، ہم جاننا چاہتی ہے، ان چیزوں سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتی ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ غور کیجئے،
خاندان میں کیا ہو رہا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ان کے سسرال میں کیا ہو رہا کہ ان کی بہو کے ساتھ انہوں کیا کر رہے کی، یہ سب چیزیں معلوم کرنے کی جستجو کس کو ہے؟ آج عورتوں کو ہے نہیں ہے؟ بتائیے مجھے۔ ہماری خود کی فکر تو ہم کو نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کی فکر ہم کو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے ہم اپنا تعلق بنا بیٹھے جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے آج اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے، اور یہ سب چیزیں ہمارے دماغوں میں کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم ہماری زندگی کے ہر روز کے 6 گھنٹے کس میں گزار رہی ہے؟ اس ٹی وی کے ڈبے کے سامنے، اس فون کو لے کر گزارتی ہے، جس سے ہم یہ سیکھتی ہے، ہمارے دماغوں میں ہمارا برین واش کیا جاتا ہے کہ کیسے ہم کو لوگوں کے گھروں کی باتیں معلوم کرنا ہے۔ اس میں ہم ہمارا وقت برباد کرتی ہے۔ مجھے جواب دیجئے میری بہنوں، وہ سیریل، وہ فلم جو آپ دیکھ رہی ہے اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائیے۔ کیا آپ کو وہ جانتی ہے؟ کیا آپ کو وہ پہچانتی ہے؟ کیا وہ آپ کے گھر آنے والی ہے؟ کیا آپ کی وہ کچھ مدد کرنے والی ہے؟ بتائیے۔ وہ ٹی وی سیریل میں دیکھنے والی ایک جہنم کا وہ کیڑا، وہ جہنم کی کیڑی جو جہنم میں جانے والی ہے، ان کو دیکھ کر ہم ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں آج۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے آج اس سے ہم ہمارا تعلق کو نہیں جوڑ رہے۔